بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کرنے کے لیے کمال اتاترک ترک نے قانونی پروسیس کا سہارا لیا. اس نے کابینہ کے اجلاس سے منظوری لی، پھر پارلیمنٹ سے اور پھر ترکی کی سپریم کونسل سے. اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنا کافی مشکل مرحلہ تھا، بلکہ آپ انتہائی مشکل کہہ سکتے ہیں. طیب اردوغان نے پچھلے الیکشن میں اپنے الیکشن منشور میں یہ بات رکھی تھی کہ اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کامیابی دی. اس کے لیے انہیں پھر وہی قانونی پروسیس اختیار کرنا پڑا جو کمال اتاترک نے کیا تھا. انہوں نے بھی کابینہ کے اجلاس سے منظوری لی، پھر پارلیمنٹ سے، اور پھر انہوں نے سپریم کونسل میں بھیجا. اور جب سپریم کونسل نے منظوری دی کہ صدر کے دستخط کے ساتھ یہ عمارت دوبارہ مسجد بن سکتی ہے، تو یہ ایک بڑی قانونی کامیابی تھی اور یہ ایک تاریخی کامیابی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی. ورنہ اس وقت کی طاغوتی طاقتیں کسی صورت بھی نہیں چاہتی تھی کہ یہ میوزیم دوبارہ مسجد میں تبدیل ہو. 90 کی دہائی میں تو اقوام متحدہ نے اس عمارت کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے دیا تھا. جو عمارت یا تعمیرات عالمی ثقافتی ورثہ قرار دے دی جائیں، ان کو پھر کسی ملک کے اختیار میں نہیں رہتا کہ وہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکیں. اس کے اوپر پوری عالمی طاقتیں اور اقوام متحدہ ایکشن بھی لے سکتی ہے، اور یہ ایکشن انہوں نے افغانستان میں طالبان کے دور حکومت میں یہ لیا تھا. جب بامیان میں بدھ مت کے جو مجسمے تھے طالبان نے ان کو توڑا، تو اقوام متحدہ کی طرف سے یہی بات آئی کہ یہ عالمی ثقافتی ورثہ تھا اور اس کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، جس کی بنیاد پہ افغانستان پہ حملہ کیا گیا اور خون کی ندیاں بہائی گئی. لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو وہاں شہید کیا گیا. یہاں بھی یہ خدشات موجود ہیں، لیکن دوسری طرف ترکی اور افغانستان میں یہ فرق ہے. ترکی ایک آرگنائزڈ ملک ہے، اس کے پاس ایک منظم فوج موجود ہے، ایک بڑی طاقت موجود ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایک فکری طور پہ تربیت یافتہ لوگ اس وقت وہاں حکومت میں ہیں، جنہوں نے داخلی سازشوں کا بھی اس وقت تک ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور خارجی محاذ پر بھی وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا صبر آزما مرحلہ تھا، یہ ایک انتہائی کٹھن مرحلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے میں طیب اردوغان اور ان کی ٹیم کو سرخرو کیا ہے، اور یہ سرخرو ہوتے ہی انہوں نے اپنی ریاست کا بیانیہ بھی جاری کر دیا. جب ان کے وزیر مذہبی امور جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو سلطان محمد فاتح کی تلوار ان کے ہاتھ میں تھی. وہ تلوار ریاست کا بیانیہ جاری کر رہی تھی کہ اس کے بعد کفر کے لیے ہمارے ہاتھ میں تلوار موجود رہے گی، کفر کے خلاف ہم جہاد کے لیے صف آرا ہیں. اور خالی زبانی یہ بات ہی نہیں تھی، یہ اشارہ ہی نہیں تھا. ترکی کے صدر طیب اردوغان نے یہ واضح پیغام دے دیا کہ ہماری اگلی منزل بیت المقدس ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جو سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جو خلافت اسلامیہ کا حصہ تھا. ہم اس کو بھی واپس لیں گے، وہ بھی ہمارا حق ہے. اور یہ ایک بیانیہ پوری مسلمان دنیا کے لیے ایک حوصلہ افزائی کا باعث ہے.